الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے۔ مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے گا اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ اپنے مصاحبوں کے ساتھ کسی باغ کے قریب سے گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ باغ میں کوئی شخص سنگ ریزے یعنی چھوٹے پتھر پھینک رہا تھا۔ ایک سنگ ریزہ خود اس کو بھی آ کر لگا۔ اس نے خدام یعنی اپنے غلاموں کو دوڑایا اور ان سے فرمایا، جا کر اس سنگ ریزے پھینکنے والے کو میرے پاس حاضر کرو۔ چنانچہ غلام نے ایک دیہاتی کو حاضر کیا۔ بادشاہ نے کہا، یہ سنگ ریزے تم نے کہاں سے حاصل کیے ہیں؟ تو وہ بولنے لگا، میں ایک ویرانے سے گزر رہا تھا کہ اچانک میری نظر ان خوبصورت پتھروں کے اوپر پڑی اور میں نے ان کو اپنی جھولی کے اندر بھر لیا، اور میں ایک اس باغ کے قریب سے گزرا تو میں نے پھل توڑنے کے لیے ان کو استعمال کر لیا۔ بادشاہ نے دیہاتی سے کہا، کیا تم جانتے ہو ان پتھروں کی قیمت کیا ہے؟ تو وہ بولا، میں اس کی قیمت نہیں جانتا۔ بادشاہ نے فرمایا، یہ انمول ہیرے تھے جو آپ نے اپنی نادانی کی وجہ سے ضائع کر دیے۔ اب وہ پچھتانے لگا، مگر اب افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہ تھا، کیونکہ اس نے اپنے انمول ہیرے اپنے نادانی کی وجہ سے ضائع کر دیے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس طرح ہماری زندگی کے لمحات بھی ہمارے لیے انمول ہیرے ہیں۔ اگر ہم ان کو بیکار ضائع کر دیا تو حسرت و ندامت کے علاوہ کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ تو کیا سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں ہے؟ مفسرین تفسیر میں اس کا ترجمہ لکھتے ہیں کہ تمہیں آخرت میں جزا کے لیے اٹھنا نہیں ہے، بلکہ تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ تم پر عبادت لازم کریں اور آخرت میں تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ اور تمہیں تمہارے اعمال کے جزا دیں۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں، جو پہلے میں نے آیت بیان کی، اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو بیکار نہیں پیدا کیا گیا، انسان کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ انسان کی مقصد کا اور انسان کی تخلیق کا قرآن پاک میں اور مقامات پر بھی ذکر کیا گیا ہے۔ انسان کو اس دنیا میں بہت مختصر وقت کے لیے رہنا ہے، اور اس تھوڑے سے وقفے میں قبر و حشر کے طویل ترین معاملات کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے۔ لہذا انسان کا وقت بے حد قیمتی ہے۔ وقت ایک تیز رفتار گاڑی ہے جو نہ پکڑے میں ہاتھ میں آتا ہے، نہ روکے رکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وقت کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ آپ کو دوبارہ اپنا وقت دے۔ جو دن ایک دفعہ گزر گیا وہ دوبارہ دن نہیں آئے گا۔ جو سانس آپ نے ایک دفعہ لے لی وہ دوبارہ آپ کو نہیں ملے گی۔ تو اپنی ہر سانس ہماری قیمتی ہے، تو ہمیں اپنی ہر سانس کو اچھے اور نیک عمل میں استعمال کرنا ہے۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جلدی کرو جلدی کرو، تمہاری زندگی کیا ہے؟ تمہاری زندگی کیا ہے؟ یہی سانس تو ہیں، اگر رک جائیں تو تمہارے ان اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔
جن سے تم اللہ پاک کا قرب حاصل کرتے ہو۔ اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جس نے اپنا جائزہ لیا، اپنے اعمال پر غور و فکر کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انما نعد لهم عدا، اور ہم تو ان کو گنتی پوری کرتے ہیں۔ ان سے گنتی سے مراد امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یہاں گنتی سے مراد سانسوں کی گنتی مراد ہے۔ اور سیدنا امام بحقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ہمارے پیارے آقا آخری نبی تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، روزانہ صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت دن یہ اعلان کرتا ہے اگر آج کوئی کام کرنا ہے تو کر لے، آج کے بعد کبھی پلٹ کر نہیں آؤں گا۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں، زندگی کا جو دن نصیب ہو گیا اس کو غنیمت جان کر جتنا ہو سکے اسے اچھے اچھے کام کر لیے جائیں تو بہتر ہے۔ کل نہ جانے ہمیں لوگ جناب کہہ کر پکارے یا مرحوم کہہ کر پکارے، ہمیں اس بات کا احساس ہو یا نہ ہو مگر یہی حقیقت ہے۔ ہمیں اپنی موت کی منزل کی طرف نہایت تیزی کے ساتھ رواں دواں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ، ترجمہ کنز الایمان، اے آدمی بے شک تجھے اپنے رب کی طرف ضرور دوڑنا ہے اور پھر اس سے ملنا ہے۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں، یقیناً زندگی بے حد مختصر ہے، جو وقت مل گیا سو مل گیا، آئندہ وقت ملنے کی امید دھوکہ ہے، کیا معلوم آئندہ لمحے میں ہم موت سے آغوش ہو جائیں۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، مالداری کو تنگ دستی سے پہلے، فرصت کو مشغولیت سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے میں رہتے ہیں، ایک صحت اور دوسری فراغت۔ واقعی صحت کی قدر اس شخص کو ہوتی ہے جو بیمار ہوتا ہے، اور وقت کی قدر وہ لوگ جانتے ہیں جو بے حد مصروف ہوتے ہیں، ورنہ جو لوگ فرصتی ہونے میں ان کو کیا معلوم کہ وقت کی کیا اہمیت ہے۔ وقت کی قدر پیدا کیجئے اور فضول باتوں، فضول کاموں، فضول دوستیوں سے گریز کرنے کا ذہن بنائیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی اس عمل کو چھوڑ دینا جو اسے نفع نہ دے، اور وہ کام چھوڑ دینا جو اسے فائدہ نہ دے۔ یہ اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں، زندگی کا ہر سانس انمول ہیرا ہے، کاش ایک ایک سانس کی قدر نصیب ہو جائے، کہیں کوئی سانس بے فائدہ نہ گزر جائے۔ کل بروز قیامت زندگی کا خزانہ نیکیوں سے خالی پا کر اشک ندامت نہ بہانے پڑ جائیں۔ 100 کروڑ کاش ایک ایک لمحے کا حساب کرنے کی عادت پڑ جائے کہ کہاں بسر ہو رہا ہے۔ زہر مقدر زندگی کی ہر ساعت مفید کاموں ہی میں صرف ہو۔ بروز قیامت اوقات کو فضول باتوں خوش گپیوں میں گزارا ہوا پا کر کہیں کفے افسوس ملتے نہ رہ جائیں۔ اگر ہم چاہیں تو اس دنیا میں رہتے ہوئے صرف 1 سیکنڈ میں جنت کے اندر ایک درخت لگا سکتے ہیں۔ وہ کام کیا ہے کہ 1 سیکنڈ کے اندر ہم اپنے جنت کے اندر ایک درخت لگا سکتے ہیں۔ اگر آپ ذکر اللہ کی نیت سے ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیں گے تو آپ کے نام کا جنت کے اندر ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں اپنی زندگی کے گزرے ہوئے اس دن کے مقابلے میں کسی چیز پر نادم نہیں ہوتا جو دن میرا نیک اعمال میں اضافے سے خالی ہو۔ اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں روزانہ تمہاری عمر مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے،
تم پھر نیکیوں میں کیوں سستی کرتے ہو؟ ایک مرتبہ کسی نے عرض کی یا امیر المومنین یہ کام آپ کل پر مؤخر کر دیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں روزانہ کا کام ایک دن میں بامشکل کر پاتا ہوں، اگر آج کا کام کل پر چھوڑ دوں گا تو پھر 2 دن کا کام ایک دن میں کیسے کروں گا؟ تو اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ جو آج کا کام ہے وہ آج کے دن میں ہی پورا کرنا ہے، نہ کہ سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے دوسرے دن پر موقوف کرنا ہے۔ جو ہمیں اسباق دیے جائیں جو آج کے کام ہے آج ہی کے دن میں ان کو پورا کیا جائے، کیونکہ کل کے لیے ہمیں ایک نیا وقت ملے گا، نیا کام ملے گا، تو آج کا کام آج میں ہی کریں گے۔ سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں ایک مدت تک اہل اللہ کی صحبت سے فیض یاب رہا، ان کی صحبت سے مجھے 2 اہم باتیں سیکھنے کو ملی۔ وقت تلوار کی طرح ہے، تم اس کو نیک اعمال کے ذریعے کاٹو ورنہ فضولیات میں مشغول ہو کر یہ تم کو کاٹ دے گا۔ دوسری بات اپنے نفس کی حفاظت کرو، اگر تم نے اس کو اچھے کام میں مشغول نہ رکھا تو یہ تم کو برے کاموں میں مشغول کر دے گا۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں، جو مذکورہ بیان کیا گیا اس سے ہمیں وقت کی قدر کا معلوم ہوا، تو ہم نے اپنے وقت کو کیسے استعمال کرنا ہے آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ ہو سکے تو اپنا جو وقت ہے اس کا اپنا ایک ٹائم ٹیبل مقرر کر لیں، صبح سے لے کر شام تک اپنا ایک مقرر ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے۔ آپ اپنے پاس لکھیں کہ میں نے اس وقت میں یہ کام کرنا ہے، اس وقت کے اندر میں نے یہ کام کرنا ہے۔ اگر ہمارا ایک ٹائم ٹیبل ہوگا، اگر ہم اس پر چلیں گے تو ہمارے ہر کام اچھے انداز سے ہو سکیں گے۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں، خوف خدا سے لرز اٹھیے، دوست بظاہر کیسی ہی ہوں، نیک صورت ہوں، ان کی دل آزار اور خدائے غفار سے غافل کر دینے والی محفلوں سے توبہ کر لیجئے۔ رات کو دینی مشاغل سے فارغ ہو کر جلد سو جائیے کہ رات کا آرام دن کے آرام کے مقابلے میں زیادہ صحت بخش ہوتا ہے۔ رات کو زیادہ دیر نہیں جاگنا چاہیے، کیونکہ جو رات کا قیام ہوتا ہے نا، رات کا آرام ہوتا ہے، وہ دن سے کئی حصے بہتر ہوتا ہے۔ تو رات کو ہمیں چاہیے کہ عشاء کے بعد اگر کوئی دینی محافل ہو اس کے علاوہ 2 گھنٹے کے اندر اندر اپنے معمولات مکمل کر کے سو جانا چاہیے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں کہ کمائی کے لیے دن اور آرام کے لیے رات مقرر کرنی بہتر ہے۔ رات کی بلا وجہ نہ جاگے، دن میں بیکار نہ رہیں اگر معذور یعنی کوئی مجبوری ہو اس کے علاوہ۔ جیسے کہ بعض لوگوں کو نوکری ہوتی ہے جو کہ رات کو انہوں نے کام کرنا تھا، یہ ان کے لیے ایک مجبوری ہے، نہیں تو آپ دن کمائی کے لیے بنایا گیا ہے، دن میں آپ کمائی کریں اور رات کو آرام کے لیے بنایا گیا اور رات میں آرام کریں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا بھی ہے کہ یا اللہ میری امت کے لیے صبح میں برکت دے، اور جو کام صبح سویرے کیا جاتا ہے نا تو اس میں برکت ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے آقا نے جو فرما دیا وہ حق اور سچ ہے۔ تو جو کام اگر آپ صبح اٹھیں گے آپ کا ذہن فریش ہوگا، تو جو آپ اپنے کو اسباق ملے ہوں گے جو آپ یاد کریں گے اس میں آپ کو آسانی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔